اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحج کی 21، 22، 23 اور 24 کا ایک خاص عمل آپ کو دوں گا جو آپ 21، 22، 23 اور 24 ذی الحج کو کر لیں گے۔ اللہ اس کی برکت سے آپ کے جسم سے ہر بیماری جو موجود ہے وہ بھی زائل کر دے گا، اور آپ کو آئندہ کی بیماریوں سے بھی اللہ کی حفاظت میں لے گا، اور آپ کے گھر میں بھی اگر کوئی بیمار ہے، کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، آج امراض اتنے بڑھ چکے ہیں تو وہ اس امراض سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا اور اس کی برکت سے شفا بھی عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں، امراض اتنے بڑھ چکے ہیں کہ آج ہر گھر میں بندے مختلف امراض کے آپ کو ملتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بیماریاں تو پہلے عام تھی، لیکن بڑی بیماریوں کا تصور جو ہے یہ پہلے نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک دن بخار میں رہے گا، یعنی اسے بخار ایک دن کا آ جائے گا، اللہ اسے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ تو عمران بن خصیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دعا فرمائیں میں موت تک بخار میں رہوں، لیکن ایسا بخار نہ ہو کہ نمازیں چھوٹ جائیں، مسجد میں جانا چھوٹ جائے، یعنی اپنی باڈی کہ مجھے اتنا کم سے کم اختیار ہو کہ میں چل پھر سکوں۔ تو آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ عمران بن خصیر رضی اللہ تعالی عنہ موت تک ان کو جسم میں ٹمپریچر رہتا تھا، جب بھی ان کو کوئی ہاتھ لگاتا تو کہتا آپ تو بخار ہے، آپ کو تو آپ فرماتے ہیں نہیں، یہ میری اپنی اللہ سے مانگی ہوئی ایک خاص نعمت ہے، یعنی گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو اب یہ بیماریاں پریشانیاں گھروں میں بہت ہیں، آپ یہ عمل خاص اختیار کریں، اللہ آپ کے گھر سے وہ بیماریاں نکال دیتا ہے، اللہ آپ کے جسم سے امراض نکال کر اللہ رب العزت جو ہے آپ کے گھر میں آئندہ کے لیے بخار اور دیگر امراض جو آج کل بڑے بڑے عجیب بیماریاں ہیں ان سے حفاظت کا سما کر دے گا۔ اگر کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی شفا کا ذریعہ اس کی برکت سے بنا دے گا، اور آپ یہ وظیفہ ہمیشہ سال میں کسی لمحے کر سکتے ہیں۔ ہمارے جتنے وظائف طریقوں کے آتے ہیں، ان طریقوں میں آپ نہ کر سکیں تو بعد میں کر سکتے ہیں، آپ کو بار بار پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ میں اس لیے بار بار اظہار کرتا ہوں کہ ہمارے سننے والوں کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ ہماری طرف سے کوئی چیز فرض واجب نہیں ہے، وہی فرض ہے جو اللہ نے کیا، وہی واجب ہے جو اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، سنت وہی ہے جو آقا علیہ السلام نے فرمایا دیا۔ اب ہم جو ذکر بتاتے ہیں کائنات کا کوئی بندہ ہی بتاتا ہے، وہ فرض واجب نہیں ہوتے، وہ آپ کا دل چاہے کریں، دل چاہے نہ کریں، اور اجازت کی ضرورت بھی نہیں، آپ سب کو اجازت ہے۔ اور لوگ جو کہتے ہیں آپ سے رجوعت ہو جائے گی، آپ پریشان ہو جائیں گے، تو جھوٹ بولتے ہیں۔ جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسے قرآن و سنت کی ہر چیز کی اجازت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، صحابہ نے دے دی۔ اب ایسے کسی بندے سے اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ہم سے اجازت لیتے ہیں تو ہماری نسبت ہمارے بڑوں سے ہے، تو اس لیے آپ صحابہ اور اہل بیت تک پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے اجازت سب کو دی ہے، اور ہمارے سب وظائف کی اجازت ہے، آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں، کوئی رجوعت نہیں، کوئی اس کا ری ایکشن نہیں۔ اب عمل کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، یہ آیت کریمہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے، اور دعا کرنی ہے، پانی پر دم کر لیں، وہ پانی ہر مریض کو پلائیں، یا ویسے بھی صحت مندوں کو پلائیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے بیماریاں باڈی سے نکل جائیں گی، اور آئندہ جب کوئی ایسا آزمائش بیماری آ جائے، اس کو 100 بار پڑھ کر پئیں تو انشاءاللہ شفا آپ کو اللہ عطا فرمائے گا، جس کو دیں گے اس کو شفا ملے گی۔ آیت وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔